بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئی ایم محمد دلشاد موبائل ٹپس اینڈ ٹرکس کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے اینڈرائڈ موبائل کی سپیڈ کو کس طرح سے تیز کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو فرینڈز، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نیا موبائل خریدتے ہیں تو پہلے ایک دو مہینے اس کی سپیڈ بہت فاسٹ چلتی ہے، لیکن جو آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا موبائل بار بار ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرینڈز، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ نمبر ون اس کی وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ایپس اس کے اندر انسٹال کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ بہت زیادہ ایپس اس کے اندر انسٹال کرتے ہیں تو اس کا جو پروسیسر کی میموری ہے وہ فل ہو جاتی ہے، اور اس کا جو پروسیسر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ لوڈ پڑ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارا پروسیسر صحیح طرح سے کام نہیں کرتا، اور بعض اوقات آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کا موبائل بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے، آپ کا موبائل بہت زیادہ ہیٹ چھوڑتا ہے۔ نمبر 2 اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر کسی بھی پروگرام کو یا فائل کو ان انسٹال نہیں کرتے۔ جب ہم عام طور پر کوئی بھی ایپ کو انسٹال تو کم کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم نے اس کو ختم کرنا ہو، ان انسٹال کرنا ہو، تو ہم سمپل صرف اس کو ان انسٹال کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارا جو ایپ ہے وہ مکمل طور پر ان انسٹال نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے بھی اس کی جو ریمیننگ فائلز ہیں وہ اسی کے اندر جو اس کی ریمیننگ فائلز ہیں وہ آپ کے موبائل کی کیش میموری کے اندر رہ جاتی ہیں، تو جس وجہ سے ہمارا موبائل بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے موبائل کی سپیڈ کو تیز کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے پلے اسٹور میں چلے جانا ہے۔ پلے اسٹور میں یہاں سے پلے اسٹور میں جاتا ہوں، یہاں سے پلے اسٹور۔ اب میں نے اپنا یہ پلے اسٹور میں نے اوپن کر لیا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نمبر 1 تو بہت زیادہ ایپس کو انسٹال کر لیتے ہیں، اور ہم ان کو آٹو اپڈیٹ پر لگا لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی اور یہ آٹو اپڈیٹ کیا ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی کوئی ایپ بناتی ہے تو وہ ہر 2-3 دن بعد اس کے نئے سے نئے اپڈیٹ اس کے اندر کر دیتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی نئے فیچرز وغیرہ کو انسٹال کر لیتی ہے، تو وہ آپ کا موبائل آپ کو شو کرتا ہے کہ بھائی اس کو اپڈیٹ کرو، تو آپ اس کو فوراً اپڈیٹ کر لیتے ہیں۔ اپڈیٹ کرنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایپ ہے اس کی جو ایم بی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ یعنی کہ جو ایپ 5 ایم بی کی تھی وہ ایپ، یعنی کہ آپ اپڈیٹس کرنے کے بعد وہ ایپ اس کی جو ایم بی ہے وہ 20 ایم بی تک اس کی اسپیس پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 2، آپ کو اگر آپ یعنی کہ وہ اپڈیٹس کر لیتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو پھر اگر آپ ختم کرنا چاہیں آٹو اپڈیٹس تو آپ جسٹ یہاں پر اس کے یہ جو تین لائنیں ہیں آپ یہاں پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر سیٹنگ پر کلک کر دیں۔ سیٹ پر کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آٹو اپڈیٹ ایپس، یہ ایک آپشن ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں سے کلیئر لوکل ہسٹری، یہاں سے آپ ہسٹری کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو آپ کو بات سمجھانے والی ہے وہ ہے، اس پر ہم کرتے ہیں آٹو اپڈیٹ۔ اب یہ دیکھیں یہ آٹو اپڈیٹ ایپس لگا ہوا ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور ہمارے جو ایپس ہیں وہ خود بخود اپڈیٹ ہو جائیں گی، تو جن کی وجہ سے ان کی جو ایم بی ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، تو جس کی وجہ سے آپ کا جو پروسیسر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ لوڈ پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں سے آپ ڈو نوٹ آٹو ایپس پر کر دیں۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ دیکھیں یہ ڈیٹا چارجز میں بھی اپلائی، تو میں آپ کو یہ ریکمنڈ کروں گا کہ آپ یہاں پر ڈو نوٹ آٹو اپڈیٹ پر اس کو لگا دیں، تاکہ اگر کوئی بھی اپڈیٹ آئے تو وہ سب سے پہلے آپ کو ایک نوٹیفیکیشن شو ہو کہ بھائی یہ اپڈیٹ اس کے اندر ہونے والی ہے، تو آپ اس اپڈیٹ کو چیک کریں کہ واقعی آپ اس اپڈیٹ کو یوز کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو نہ اپڈیٹ کریں۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ٹرک۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹرک ہے وہ ہے کیش میموری۔ ہم کوئی بھی ایپ کو انسٹال کرتے ہیں تو وہ کمپلیٹلی انسٹال نہیں ہوتی، تو اس کی جو کیش میموری ہے وہ رہ جاتی ہے۔ کیش میموری کیا ہوتی ہے کہ کیش میموری کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ریمیننگ ایم بی آف دی ایپ،
میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں. میں یہاں سے فائل مینیجر میں جاتا ہوں. سوری میں نے اس کو ایک سیکنڈ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. یہاں سے میں یو ایس بی ڈیبگنگ نہیں، یو ایس بی اسٹوریج، یہاں سے میں اس کو ختم کرتا ہوں. اب شو ہو جائے گی. تو یہاں سے میں فائل مینیجر میں جاتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ ایس ڈی کارڈ اور فون اسٹوریج. اب فار ایگزامپل کہ میں ایس ڈی کارڈ میں جاتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھ لیں، یہاں پر یہ فضول قسم کے اتنے سارے فولڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں ان خبر تک نہیں ہوتی. تو اب دیکھ لیں یہ ایمو ہے، یہ ایمو امیجز یہ تو خالی ہے، ایمو ویڈیوز یہ بھی خالی ہے. آپ کو یہ دیکھیں لوسٹ ڈی آئی آر، یہ دیکھیں یہ جو تمام فائلز ہیں اس کو بولتے ہیں کیش میموری. ان کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ پھر بھی آپ کے جو موبائل ہے اس کے اندر موجود رہتی ہیں. تو ان کی وجہ سے آپ کا جو موبائل ہے وہ بہت سلو ہو جاتا ہے، آپ کا جو پروسیسر ہے اس پر بہت زیادہ لوڈ پڑتا ہے. تو یہاں سے آپ خود بخود اب یہ دیکھیں یہ کتنی ساری ہیں، یہ دیکھ لیں کتنی ساری فائلز ہیں. ان کی حالانکہ ہمیں ضرورت کوئی بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں 41 MB کی فائل ہے ہمارے پاس. یہ دیکھیں اس کی حالانکہ ان کی ہمیں ضرورت کوئی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ان کے اوپر غور نہیں کرتے. تو آپ اسی طرح آپ اپنے فائل مینیجر میں جا کر اور فون اسٹوریج میں جہاں پر بھی آپ کو کوئی بھی ایسی ایپ یا پروگرام یا ایسی کوئی فائل جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. یہ تھی دوسری ٹرک. اس کے علاوہ جو تھرڈ لاسٹ آپشن ہے وہ ہے کہ ریسیٹ. آپ اپنے موبائل کو کم از کم بھی کوئی ایک ہفتے کے بعد ریسیٹ کر لیا کریں تاکہ اگر غلطی سے کوئی بھی آپ سے ایپ انسٹال ہو جائے یا آپ کی سیٹنگ وغیرہ میں مسئلہ پڑ جائے تو آپ اس کے موبائل کو ریسیٹ کر لیں. تو اس کے بعد یعنی کہ ایسی فائلز جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے یا جن کی نظر آپ پر نہیں پڑتی، تو آپ کا موبائل اگر یعنی کہ بہت زیادہ سلو ہو جائے تو آپ اس کو ہفتے میں صرف ایک مرتبہ آپ اس کو ریسیٹ کر لیں. ریسیٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تمام فائلز تمام ایپس وغیرہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. تو آپ پھر یہاں اس کے تو پھر آپ اس کے نیکسٹ یعنی کہ آپ پھر ایپس کر سکتے ہیں. تو ریسیٹ کرنے کو میں آپ کو یہاں پر ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لازمی ہفتے میں ایک بار، چلیے ہفتے میں نہیں کم سے کم 2 ہفتے میں ایک بار آپ اپنے موبائل کو ریسیٹ ضرور کر لیا کریں. اس کے بعد جو چوتھی اور لاسٹ ٹرک ہے وہ میں آپ کو ابھی کر کے دکھاتا ہوں. میں یہاں سے سیٹنگ پر میں آ جاتا ہوں. سیٹنگ میں آنے کے بعد سب سے پہلے تو میں ڈیولپر آپشن نہیں، یہاں پر نہیں، اباؤٹ فون نہیں، یہاں پر بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہاں سے ایپس پر ہم آ جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں فور ایگزامپل یہاں سے میں کوئی بھی ایپ، یہ دیکھیں تمام ایپ میں نے کی ہوئی ہیں. اب یہاں سے میں کوئی بھی ایپ کرتا ہوں، یہ دیکھیں ٹیمپل رن 2. اب یہ دیکھیں یہ جو اس کی کیش میموری ہے یہ 5 ہے یا 9 MB، یہ کیش MB ہماری فضول کی MB ہے. تو یہاں سے آپ اس کو کلیئر کیش کر دیں. یہ دیکھیں 0 ہو گئی. اسی طرح سے یہ دیکھیں آپ کی جتنی بھی ایپس ہیں ان کی تمام جو کیش میموری ہے اس کو آپ آسانی کے ساتھ ان کو ڈیلیٹ کر دیں. تو کیش میموری کے ڈیلیٹ ہونے سے آپ کے کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ کوئی آپ کی ایپ کے اوپر زیادہ یعنی کہ اثر نہیں پڑے گا. کیش میموری سے یہ ہوتا ہے کہ اب کیش میموری کا میں آپ کو ایک ٹرک بتا دوں کہ فار ایگزامپل آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں تو گیم کھیلنے کے بعد آپ نے گیم بند کر دی، تو جو آپ نے گیم کھیلی ہے اس کے دوران جو میموری جمع ہوئی ہے وہ میموری یہاں پر اس ایپ کے اندر آ جاتی ہے. فار ایگزامپل فیس بک پر میں آ جاتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ کیش، یعنی کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فیس بک یوز کیا ہے تو اس کی جو کیش میموری ہے وہ 1.21 MB ہے. تو آپ یہاں سے کلیئر کیش میموری کر دیں. یہ جو سٹیپ ہیں سوائے ریسیٹ کے، یہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ڈیلی میں یہ سٹیپ کیا کریں سوائے ریسیٹ کے. ریسیٹ آپ ہفتے میں 1 یا 2 بار، بلکہ ہفتے میں 1 بار کرنے کافی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو باقی جو ہیں وہ سٹیپ جن کے میموری والا کو خالی والا کر لینا یا ختم کر لینا، تو یہ آپ ڈیلی کر لیا کریں. یہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم اپنے موبائل کو کی اسپیڈ کو تیز کس طرح سے کر سکتے ہیں. اگر میری اس ویڈیو کی مدد سے آپ کا کوئی فائدہ ہو جائے یا آپ کا موبائل فاسٹ ہو جائے تو